بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہم ایران پاکستان کے موجودہ تعلقات پر نظر ڈالیں گے. تعلقات کے سمت میں جا رہے ہیں اور اس سب بحث کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق حسنات اور ڈاکٹر زمر زمان موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ اس دورے کو پاکستان ایران تعلقات کی بہتری کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان ایران کے تعلقات بہت پرانے ہیں. ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا. اس کے بعد جو پاکستان کا سب سے پہلا سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا تھا 1953 میں، وہ پاکستان، ایران اور ترکی، ایران اس میں شامل تھا. پھر سب سے پہلا جو اقتصادی معاہدہ ہوا RCD کا 1964 میں، اس میں ایران، ترکی، ایران اس میں شامل تھا. اس کے بعد تعلقات بہت قریب رہے. مختلف موقع آئے، پاکستان کی سیکیورٹی کو تھریٹس ہوئے. 65 کی وار ہوئی، 70 کی وار ہوئی. دونوں وارز میں ایران نے کھل کر پاکستان کی حمایت کی. تو اور یہ تو ہے سیاسی پہلو اس کا. ابھی میں بالکل حال ہی میں جو معاملات ہیں اس پہ آؤں گا. اگر آپ کلچرلی اور ہسٹوریکلی دیکھیے تو ایران کے ساتھ پاکستان کے سب سے زیادہ قریبی تعلقات ہیں. ہماری جو زبان ہے اردو، اگر آپ ان کی شاعری میں، ہماری یا افسانوں میں یا ناولوں میں فارسی کے الفاظ استعمال نہیں کرتے تو وہ خوبصورتی اور وہ بات تحریر میں پیدا نہیں ہوتی. اس کے بعد اگر آپ ہماری پرانی بلڈنگز دیکھ لیجئے مغلوں کے زمانے میں، اس میں آپ کو بے شمار فارسی کے لکھی نظر آئے گی، اور فارسی کورٹ لینگویج بھی تھی مغلوں کے زمانے میں. تو ہیریٹیج اور ریشلی ہم ان کے بہت قریب ہیں، اور ایک نیچرل ایلائی ہے ہمارا. اس کو صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کو کہنا چاہیے کہ برادر ہمسایہ ملک ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں. جب ایرانین انقلاب آیا تو وہاں پہ انقلاب کی اپنے ایک ڈائنامکس ہوتے ہیں، ان کے اپنے کو اصول ہوتے ہیں، اپنے طریقے ہوتے ہیں. تو اس سے پاکستان کی اور پھر ایران امریکہ سے پرے ہٹا. پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا. سعودی عرب کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے. پاکستان سعودی عربیہ کا دوست تھا. تو وہاں پہ تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اور بیچ میں، لیکن غلط فہمی وہ اتنی نہیں تھی کہ مینج نہ ہو سکے. مینیجیبل مس انڈرسٹینڈنگس تھی. لیکن ابھی جو حال ہی میں دورہ ہوا ہے اس پہ ہم آ جاتے ہیں. بہت زیادہ تعریفیں نہیں چاہتے. یہ بہت سالوں بعد ہوا ہے، اور یہ ان حالات میں ہوا ہے جبکہ ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹا دی گئیں اور ایران ایک نئی سمت کی طرف اقتصادی طور پر چل پڑا ہے. تمام یورپین ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات نارمل ہو رہے ہیں. تمام ایشین ممالک کے ساتھ نارمل ہو رہے ہیں، اور وہ ایران بالکل تیار ہو رہا ہے ایک بہت بڑی اقتصادی قوت بن کے ابھرنے کے لیے. تو اس میں پاکستان کا یہی مفاد تھا یا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات پیدا کریں، اور انہوں نے آفرز بھی پاکستان کو بہت سے کیے ہیں. ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، MOU سائن ہوئے ہیں. اور میرے نزدیک جو سب سے اہم ایگریمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ تجارت کو بہت بڑھایا جائے گا، اور انہوں نے ایک ٹارگٹ بھی دیا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے ان سالوں میں اتنے ہم بڑھائیں گے. دوسرا، انہوں نے 2 انٹری پوائنٹس کھولنے کی بات کی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، جس سے یہ ہوگا کہ آمد و رفت میں اور اضافہ ہوگا. تیسرا، سمندر کے راستے تجارت کی بات کی گئی ہے. 4 بہا سے بعد انہوں نے کہا ہے آپ 4 بہا کا جو پورٹ ہے اس سے آپ گھبرائیں نہ، چونکہ یہاں پہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، خاص انداز میں کیا جاتا ہے کچھ ممالک کے کہنے پہ کہ وہ 4 بہا جو ہے وہ ایک رائیول پورٹ ہے گوادر کا. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ 4 بہا اور گوادر کے درمیان بھی ہم جہاز رانی کر سکتے ہیں، اور ہم مل کر بھی ان دونوں کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. اس لیے بہت سی کامنالٹیز ہیں. ہاں، ایک اور بات، انہوں نے ایران پہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے، ایران نے آفر کی ہے اپنی سروسز. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے کو تیار ہیں، اور تاکہ افغانستان کا مسئلہ بھی حل ہو. تو اگر آپ مجموعی طور پہ ساری چیز کو دیکھیں تو دورہ تو بہت ہی پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا. بہت سی باتیں جو کی گئیں پاکستان کے انٹرسٹ میں تھیں، لیکن ان کے بیچ میں ایک رکھنا پڑا جو کہ ہم اس کو ابھی اٹھاتے ہیں. ڈاکٹر زمر صاحبہ، ڈاکٹر صاحب نے تو اپنے تاثرات کا اظہار کر دیا ہے، لیکن آپ اس دورے کو کس سمت میں جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ یہ دورہ جس دوران ہوا ہے اس دوران ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 34 ممالک پر مشتمل ایک فوجی مشق
سعودی عربیہ نے جس کو لیڈ کیا ہے وہ بھی جاری تھی، اور اس میں باقاعدہ نواز شریف صاحب اور جنرل رحیل شریف صاحب بھی شامل تھے۔ تو اس کے بعد ایرانی صدر کا 50 ارکان پر مشتمل یہ یہاں پر دورہ کرنا ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس گفتگو یا اس دورے کا جو ایک پہلو مجھے سمجھ نہیں آیا وہ یہ ہے کہ سویلین لیڈرشپ ہمیشہ سویلین لیڈر سے ملتی ہے، تو باعث ہو کہ سویلین لیڈرشپ کے علاوہ جنرل رحیل شریف کی ملاقات صدر روحانی سے ہوئی، جو کہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں، اور تو ان کے ساتھ یہ ملاقات کا ایک بہت ڈیول میسج دیتا ہے کہ ہم ملٹری اور سویلین دونوں کو ایز اے پرائم منسٹر لے رہے ہیں، سویلین پرائم منسٹر بھی ہیں، ہمارے پاس ایک ملٹری پرائم منسٹر بھی ہے، تو یہ ایک جو میسج ہے یہ کافی غلط جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ شک گزرتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف یا ریاست کے خلاف کسی حساب سے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں کوئی دوسرا ملک شامل ہے، تو اس کا سب سے پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں ایک لائٹر ٹون میں بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ ایک ایگریسو ٹون میں بات کریں، جو کہ بہت سارے اخباروں نے اس کو کوٹ بھی کیا گیا ہے کہ غیر مہذب زبان استعمال کی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ را کے ایجنٹ کا جو ہے وہ تعلق، چونکہ وہ ایران میں اس کی ایکٹیویٹیز تھیں، بزنس تھا، تو اس وجہ سے اس سے تعلق ہے، تو یہ ایکیوز کا جو پالیسی ہے وہ نہیں اپنانی چاہیے تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی اکاؤنٹیبل کریں کہ انٹیلیجنس ایجنسی نے کیوں نہیں دیکھا کہ وہ یہ آمد و رفت کس لحاظ سے کر رہا ہے اور کتنی دیر سے کر رہا ہے۔ 10 سال پہ ہمیں مشتمل یہ عرصہ ملا ہے، جو شروع میں 2 سال بتایا گیا تھا، تو اب 10 سال سے انٹیلیجنس ایجنسی ہماری اس کے اوپر بھی ایک کوشچن مارک اٹھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہاں آئے، انہوں نے میمورینڈم سائن کیے، انہوں نے بہت ساری انڈرسٹینڈنگ کی باتیں کی، ٹریڈ کی بات کی، روٹس کی بات کی، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، آپ کی لیڈرشپ کس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے، اور وہ اس ساری چیز کو کس طریقے سے لے رہی ہے۔ چلیے میں ایک بات کہوں گا کہ جو بہت اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ جب صدر روحانی نے یہ کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی ہماری سیکیورٹی ہے، پاکستان کی ویل بینگ ہماری ویل بینگ، جب ایک اتنا بڑا، وہ چھوٹا ملک نہیں ہے، وہ بہت مضبوط ملک ہے ایران، اس کا صدر یہ آپ کی بات کہتا ہے تو آپ ایک سنجیدگی کے ساتھ اس ساری چیز کو لیتے ہیں اور وہاں سے تعلقات کو پھر اوپر بڑھاتے ہیں، ایک ایک کر کے بڑھانے کی بجائے تعلقات، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک سپائی کا مسئلہ بیچ میں چھوڑ دیا گیا ہے، جو کہ ایک بنتا نہیں تھا۔ اور میں ایک اور آپ کو بات کہوں کہ جند اللہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ایرانین، وہ ایران میں کاروائیاں کرتی تھی، لوگوں کو وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سے مارے۔ ان کا جو کمانڈر تھا ایک دفعہ ان کے گارڈز کا، جو اسپیشل گارڈز ہیں، اس کو بھی اس نے مار دیا تھا، اور وہ پاکستان کی انٹیلیجنس کی کسٹڈی میں آ گیا۔ ایران نے بہت مرتبہ کہا ہمیں دیں، انہوں نے، پاکستان نے نہیں دیا۔ 6 سال کے بعد پھر انہوں نے دیا، لیکن اس کا جو بھائی ہے وہ ابھی بھی انٹیلیجنس میں ہے، اور ایرانیوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کوئی انہیں پبلکلی وہ بات نہیں کی، یعنی میچورٹی کا وہ دکھایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈین ویزا ہے، اور جو کہ انڈین نیشنل ہے، اور وہ 4 بہا کیوں آیا؟ 4 بہا ایرانیوں نے ڈکلیئر کیا ہے ڈیوٹی فری زون۔ اب ڈیوٹی فری زون میں کوئی بھی آ سکتا ہے، جس میں دبئی والوں نے کیا ہوا، وہاں بھی ہزاروں ہندوستانی ہیں۔ پاکستان ایران کے تعلقات کا معاملہ کافی دیر تک عالمی سطح پہ زیر بحث رہا ہے، لیکن اس گفتگو سے میں نے اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ اس دورے اور موجودہ وزیر داخلہ چودھری نثار کی پریس کانفرنس کے بعد یہ تعلقات بہتری کی سمت کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہتری کی طرف ہی جائیں گے۔ شکریہ۔